ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اس سے پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ، اتنے نزدیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے پیار، اللہ کی محبت، خاشیت الہی، معرفت الہی کے اتنے نزدیک ہو جاؤ، اتنے قریب ہو جاؤ کہ جب تم دعا کرو تو تمہارے منہ سے نکلی دعا ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، ساتوں آسمانوں کو چیر کر سیدھا عرش پر جا ٹکرائے اور تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہیں۔ اس قدر تم اللہ کے نزدیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی اتنے قریب ہو جاؤ کہ جب تم دعا کرو تو فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، ان 100 حصوں میں سے، ان 100 رحمتوں میں سے ایک حصہ، ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر، انسانوں پر، حیوانات، چرند پرند، حشرات الارض کے درمیان نازل فرمایا۔ رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں ایک حصے کا کمال یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر شفقت کرتا ہے، اپنی اولاد پر کس قدر رحم کرتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو کسی کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھے، جو کسی کے دردوں کو اپنے درد سمجھے۔ دنیا میں واحد رشتہ ایک ماں کا ہے، ایک باپ کا ہے، جو اولاد کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں، اولاد کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر 7 حج کرائے ہیں، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے۔ 7 حج کرا دینے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او نادان، سخت سردی تھی، اس وقت کو یاد کر، سخت سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، جاڑا پڑ رہا تھا، تو بچہ تھا، ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں، تو نے بستر پر پخانہ کر دیا، تیری ماں اٹھی ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اس نے تیری بستر کو دھویا، ہائے خود گیلے بستر پہ سو گئی اور تجھے اپنی سوکھی چھاتی پہ لٹا دیا۔ او نادان تو کہتا ہے کہ 7 حج کرا کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، او نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا۔ فرمایا یہ ماں جو اپنے بیٹے سے اس قدر شفقت کرتی ہے، اس قدر رحم کرتی ہے، پیار کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ماں کے اندر اولاد کے لیے شفقت اور رحم اتنا ہوتا ہے کہ ایک ماں کبھی بھی اپنے سب سے بڑے نافرمان بیٹے کو، گنہگار بیٹے کو کبھی بھی آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرے گی، کبھی بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرے گی۔ مجھے بتاؤ ایک ماں اپنے گنہگار اور نافرمان بیٹے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، قیامت کے دن وہ خدا جس کے پاس ابھی 99 رحمتیں محفوظ ہیں، 99 حصے محفوظ ہیں، محفوظ کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ عام چیز کو محفوظ نہیں کیا جاتا، محفوظ خاص چیز کو کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے اللہ نے ایک حصہ زمین پر ڈالا اور 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ قیامت کے دن وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نازل فرمائے گا۔ مجھے بتاؤ ایک حصے کا کمال یہ ہے، اس قدر شفقت کوٹ کوٹ کے بھری گئی، اس قدر رحم کوٹ کوٹ کے بھرا گیا، جب 99 حصے نازل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے کرم کی انتہا نہیں ہو جائے گی،
اللہ تعالیٰ کرم کی انتہا کر دے گا، حد کر دے گا، پھر ہر ایک گنہگار انسان جنت میں جاتا دکھائی دے گا۔ 4 رحمتیں ایسی ہیں جن کو انسان خوشی سے برداشت نہیں کرتا۔ نمبر 1، بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر باپ کے گھر میں آتی، باپ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بناتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں وہ باپ حلال کی روزی کما کر اپنی بیٹیوں کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کو پہنائے، اچھی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے۔ جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو شریعت کے مطابق نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب ہر ایک بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو یہ بیٹیاں جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی، جہنم کے درمیان کھڑی ہو جائیں گی۔ میرا اللہ بیٹیوں جیسی رحمت کا حیا کر کے ان کے باپ کو بخش دے گا۔ اب میرے کریم نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئی جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اپنے اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو شوہر کامل ایمان ہے، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کے لیے جنت ہے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری رحمت بارش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت، نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان خوشی سے برداشت نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں بارش نہ ہو، دھوپ ہی دھوپ ہو، تو پانی کی تہہ نیچے چلی جائے گی۔ جب پانی کی تہہ نیچے چلی جائے گی تو پھر چشمے، کنویں، دریا، نہریں خشک ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک ناقابل برداشت گرمی پیدا ہوگی۔ جب گرمی پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں پھلوں کی پیداوار ختم ہو جائے گی، قسم قسم کے امراض زمین کو گھیر لیں گے، پھر دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان کی زندگی اجیرن بن جائے گی، ہر ایک انسان بیمار دکھائی دے گا اگر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نہ برسائے تو۔ فرمایا تیسری رحمت مہمان بھی جب گھر میں آتا ہے تو ہمارے منہ بگڑ جاتے ہیں۔ مہمان گھر میں کیوں آیا ہے؟ اب اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، اس کو کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، اس پر خرچ کرنا پڑے گا۔ جب مہمان گھر سے رخصت ہوتا ہے تو پھر اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، چغلی شروع ہو جاتی ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے۔ اور نادانو، میرے نبی نے فرمایا جب ایک مہمان کسی کے گھر آتا ہے نا تو یہ لوگ مہمان کی قدر کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، خوب مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جب مہمان اس گھر سے رخصت ہوتا ہے تو وہ گھر کے اندر چھپی بلاؤں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، گھر کے اندر چھپی بیماریوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ فرمایا چوتھی رحمت بیماری بھی انسان خوشی سے برداشت اور قبول نہیں کرتا۔ بیماری انسان کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی ہے، انسان کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی انسان کو جب اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں، جب انسان خود کو دوسروں سے کمتر اور دوسروں کو خود سے اعلیٰ تر سمجھنے لگے۔